اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل نعیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ اور یہ مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان آپ کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے۔ پروگرام وہی 3 سیگمنٹس میں ہوگا، وہ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، اور اس پارٹ میں آپ کو نظر آئے گا ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر۔ اور یہ بیسیکلی یہ ایریز کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایریز، یہ مہینہ آپ کا کیسا ہوگا؟ یہ مہینہ از دا بیسٹ آف دی ایئر آپ کا مہینہ ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آپ کا جوپیٹر آپ کے سینڈنڈ میں بیٹھا ہے اور ساتھ سن ہے، ساتھ مرکری بھی ہے، تو یہ آپ کو بہت کچھ مہینہ دے کے جائے گا۔ کیونکہ اب اگر دیکھا جائے تو پہلے کا لارڈ اٹھا اور آپ کے تیسرے گھر میں وہ مارس بیٹھا ہوا ہے، اور مارس اس میں بیٹھا ہوا ہے وہ جوزا میں، جیمنائی میں، تو یہ پوزیشن بڑی اچھی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلے کا لارڈ اٹھتا ہے تو تیسرا گھر انٹیلیجنس کا، سیکھنے کا، پڑھنے کا اور کوئی نہ کوئی نئی چیز ریسرچ کرنے کا۔ تو جب پہلے کا لارڈ تیسرے گھر میں جائے تو آپ کو کوئی نہ کوئی علم حاصل کرنے کا شوق چڑھے گا، اور آپ کچھ نہ کچھ اپنے آپ پہ کام کرتے ہوئے، مثلا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی گرامر پہ زور دیں گے، اپنی رائٹنگ پہ، تحریر قوت پہ زور دیں گے، اور اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ بے شک گانا گا کے کریں، بے شک کتاب لکھ کے کریں، بے شک بول کے کریں، اور یہاں پہ آپ ٹک کے، یعنی آپ کے اندر اتنی آمد ہوگی کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سفر کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، بہن بھائیوں کی طرف وزٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا یہ مہینہ پورا ان پہ آپ نصیحت کریں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کام کریں، روزہ رکھیں، پڑھائی کریں، یہ کریں، تو بڑے یہاں پہ فنکار قسم کی آپ ایڈوائز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اینی ہو آگے، کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر اور سن، اچھا جب جوپیٹر اور سن اکٹھا ہوتا ہے تو بڑا اچھا یہ کمبینیشن بنتا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر اور سن کی جب کمبینیشن ہوتی ہے تو بندے میں کیا چینجز آتی ہیں۔ یہ تو یہاں پہ آپ بہت سنسیئر ہوں گے، ویسے بھی روزوں میں شیطان کو بند کر دیتے ہیں، ہمارے اندر کا شیطان بند ہوتا ہے، تو اس لیے بہت زیادہ ڈیووٹیڈ ہوں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، مینٹل ایکولیبرم آپ کا بہت اچھا ہوگا، ایگزیکٹو ایبلٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ بہت اچھا چلے گا۔ آپ کی اگر ڈپلومیسی ہے تو وہ بہت انکریز ہو جائے گی، آپ کی آنر اور ریپوٹیشن میں اضافہ ہوگا، اور بڑا وزڈم ہوگا آپ کے اندر، بہت وزڈم ہوگا۔ اور پھر سن اور جوپیٹر، سن اور مرکری اکٹھا ہو تو بندے کی ویسے ہی اوریٹوریکل ایبلٹی بڑھ کے ہے، اور اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ قابو ہی نہیں آتا۔ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ، پھر ہر کام کو بڑے طریقے سے سسٹمیٹکلی وہ کرتا ہوا چلتا ہے۔ اور پھر جوپیٹر مرکری اگر دیکھا جائے تو جوپیٹر مرکری کی پوزیشن کیا بنتی ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ۔ تو جوپیٹر مرکری کی کوالٹی کو انہانس کر دے گا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بتا دوں کہ بڑا ایکٹیو مائنڈ ہوگا، تیز حافظہ ہوگا، ایکسپریسو ہوں گے، بہت بولیں گے، آرام سے ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، ترکی بترکی جواب دیں گے۔ تو پہلا گھر ہے، آپ کی پلاننگ بڑی پازیٹیو قسم کی ہوگی، بہت ہی پازیٹیو ہوگی، اور کسی کا برا نہیں سوچیں گے۔ سوچ آپ کی مذہبی سوچ ہوگی، روحانی والی سوچ ہوگی، بورن نیچر ہوگی، اور مینٹل کیپیبلٹی اسٹیچر آپ کا بہت پازیٹیو ہوگا۔ ایڈجسٹمنٹ ان دی سرکمسٹانسز، یہ آپ کا بہت ہی اچھا ہوگا۔ ہر کام کو تیز 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 کریں گے، مکمل کریں گے، پوری کہتے ہیں دل جہی سے کام کرتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کریں گے۔ آپٹیمسٹک ہوں گے، نیگیٹو خیالات آپ کے اوپر آئیں گے تو وہ نکال دیں گے آپ، اور ہر کام میں اچھائی ڈھونڈیں گے، پازیٹیونیس ہوگی، اور کسی کے ساتھ آپ کہتے ہیں انتقامی کاروائی، نیگیٹو ایشو، انڈر دی کارپٹ، یہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اٹس اے بیسٹ ٹائم فار یو ٹو oblige ادرس۔ اچھا یہاں پہ آپ اپنی وہ کیا کہتے ہیں نا،
اگر آپ مذہبی طور پہ، تو آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے 5ویں گھر کو بھی ٹرائن ہے اور 9th ہاؤس کو بھی ٹرائن ہے. اور اگر کسی کا سیارہ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے یا 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو پھر تو آپ کو سڈن گین، فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کا یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے دے گا. سیلف کانفیڈنس آپ کا بہت ہوگا، بہت ہوگا. اور آپ کی رسپانس ٹو ورڈ پروفیشن، اچھا، نہ غصہ آئے گا، نہ ضد پہ آئیں گے، نہ بدتمیزی کریں گے، نہ امپلسو ہوں گے، نہ کسی ضد پہ اڑ جائیں گے. تو یہاں پہ ایک کہہ لیں کہ اچھا، میں ایریز آپ کو کہوں گا انجوائے کیجیے گا اس مہینے میں. جتنے آپ کے پازیٹیو کام ہیں، جتنے رکے ہوئے کام، بڑے طریقے سے اپنے آپ کو نکال دیجیے. آپ کا یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. اچھا، جب آپ کمنٹس لکھتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ. دیکھیں میری بات سنیں، ہر ایک کا ایک اپنا ہاروسکوپ ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے. تو ڈونٹ کمپیئر کہ ایوری تھنگ ول فٹ آن یو. اور دوسرا نا، ورڈز یوز کرتے ہوئے ڈیسینسی کا خیال کیا کریں. آپ میرے جو جتنے ویورز ہیں نا، وہ پڑھے لکھے اور بہت ہی رکھ رکھاؤ والے، لونڈے رپاڑے نہیں ہیں. تو ایک آدھا لونڈا رپاڑا جب کمنٹس دیتا ہے نا، تو دکھ ہوتا ہے. تو اس لیے ان لونڈوں کو مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو انہی کی زبان میں جواب دوں. اینی ہو، آگے چلتے ہیں. ٹورس، ٹورین، یہ مہینہ آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ یہاں پہ آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کا سن، جوپیٹر اور مرکری آپ کے 12ویں گھر میں ہے. اور 12واں گھر اس وقت فل آپ کا بیسٹ بیٹھا ہوا ہے. لیکن کیونکہ اس کو اوپر کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس نے آپ کے 10ویں گھر اور 8ویں گھر کو بھی ٹرائن دی ہوئی ہے. اگر آپ کے 4تھا گھر میں کوئی سیارہ بیٹھا ہے یا 8ویں گھر میں، آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بھی مل جائیں گے. وہ جب ہم انڈیویجول ہاروسکوپ اگر کریں تو اس میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. اینی ہو، تو 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھنا کیسا لگتا ہے؟ تو وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 12ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں کہتے ہیں، تو آپ دوسروں کو خود کے لیے استعمال کر کے کچھ پیسے کمائیں گے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی آپ کی خواہش ہوگی. اور بینک بیلنس بنانے اور قیمتی اشیاء لینے میں آپ کا رہے گا. بٹ یہاں پہ جوپیٹر اور یہ سارے بیٹھے خرچے ضرور کریں گے، لیکن بڑے آپ اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھیں گے. دل بڑا کرے گا کہ میں یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں، یہ بھی خرید لوں. بٹ پھر آپ کے اندر ایک احساس آ جائے گا کہ نہیں یار، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، بجٹ میرا اپ سیٹ نہ ہو جائے. تو اس قسم کے پھر دماغ کے خیالات آپ کو روک دیں گے فضول خرچی سے. اچھا، پھر اگر آپ مڈ ایج ہے، 40 اینڈ 50 کے درمیان ہے، تو پھر آپ بچت کی طرف سوچنا شروع کر دیں گے. اور اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنے بینک بیلنس کو بھی، کہ اگر میں نے 10 روپے خرچے ہیں تو 20 روپے میرے آنے بھی چاہیے. اچھا، کچھ لوگ ناجائز پیسے کو کمائیں گے، چھپائیں گے. رمضان کے مہینے میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی وہ کک بیکس، رشوت اور یہ اس قسم کی چیزوں پہ پیسے ان کو آئیں گے. اور پھر ناجائز تعلقات، خفیہ ملاقات، یہ بھی آپ کے اندر آئے گی. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ، آل دیز تھنگ ول ہیپن بٹ جوپیٹر ول اسٹاپ اٹ. جتنا مرضی زور لگائیں، جائیں سن کی طرف، نہیں جا پائیں گے. آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. یہاں پہ قدرت آپ کو روکے گی. وہ لوگ، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کچھ لوگ جو ناجائز کمائی کی طرف جاتے ہیں. خیر، 12واں گھر ہے، کسی قسم کے فضول ایکسپینڈیچر ہونے کے چانسز نظر نہیں آتے. ہو ایور وہ ایکسپینڈیچر ہوں گے جو آج کل روزوں میں. کل میں نکلا تو میری مسز کہتی مجھے بھی ساتھ لے جائے. میں نے کیا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتی میں نے چیزیں کچھ لینی روزہ کھولنے کے لیے. میں گیا تو دیکھ کے رہا ہوں، کیلا 400 روپے درجن، سیب 500 روپے درجن، اور امرود 300 روپے کلو. تو بڑی ماشاء اللہ لٹ ڈالی ہوئی تھی ریڈی والوں نے. اور پھر بڑا وہ ایروگینٹ ہو کے بڑا. اور اچھا، یہ تو ریڈی والوں کے ریٹ تھے، اور جو سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ریٹ تو کچھ اور ہی تھے. اینی ہو، آپ وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایکسپینڈیچر کو
کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کو وہاں پہ آپ کی روحانیت ہوگی یہاں پہ، کیونکہ یہ 12واں گھر روحانیت کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس طرف بھی توجہ رہے، کیونکہ جوپیٹر 12ویں گھر میں بیٹھا ہے تو آپ کا دھیان ہوگا کہ میں کیوں نہ کوئی قرآن پاک پڑھ لوں، نمازیں پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں، جو اس قسم کے کاموں میں بھی آپ رہیں گے. اسی طرح جو دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہیں وہ بھی بہت مذہبی ہوں گے. چلے جی، آپ اپنے عبادات میں رہیں گے. مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. یہاں پہ آپ کے جو سیکرٹ اینیمیز ہیں نا، وہ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیل میں اگر ہے تو وہ آپ کو جج صاحب سے یا کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، روکار چلی جائے گی اور آپ جیل سے باہر آ جائیں گے. اور آپ نیند بڑی اچھی آئے گی، باہر جانے کی خواہش پوری ہوتی نظر آئے گی. جب بھی جوپیٹر آپ کا 12ویں گھر میں آتا ہے تو فوراً ٹریولنگ ضرور ہوتی ہے. تو اس مہینے آپ کی فورن ٹریولنگ کافی نظر آتی ہے. کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوں گی اور کوئی مس فارچون نہیں ہوگا. تو ٹورین، یہ آپ کو مہینہ آپ کے لیے صرف اپنے ایکسپینڈیچر کو ذرا سوچ سمجھ کے چلائیے گا. جوپیٹر اور مرکری اور سن مرکری یہ آپ کو نا سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ایک بے تکے ایکسپینڈیچر نہیں کرائے گا. آپ پروس اینڈ کونس، آپ بیلنس ایکسپینڈیچر شیٹ اور انکم شیٹ کو بیلنس رکھتے ہوئے چلیں گے. اور 12ویں گھر آپ کا پروفیشن کا بھی ہے، تو اپنے پروفیشن میں ایمانداری کے ساتھ یو ول پرفارم اور اپنا کام کریں گے اور کافی بہتری آ جائے گی آپ کو. تو اس مہینے میں ٹورین، یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے، بٹ ذرا اپنے آپ کو مینیج ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ 12واں گھر ہے. 12ویں گھر میں آپ کو تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کے رزلٹس کیوں نہ آپ کے حق میں ہیں. کیونکہ آپ کے سن کے اوپر راہو ہے، تو اس لیے 2 کشتیوں پہ سوار ہونے کی کوشش کریں گے. نہ چھوڑو یار کیا کرنا، تو اس لیے اس کاموں میں نہ پڑیے گا. آپ پازیٹیو رہیے گا اور ضرورت نہیں ہے امپلسو ہونے کی، نیگیٹو سوچنے کی. اول تو جوپیٹر آپ کو نیگیٹو ہونے نہیں دے گا اور آپ اپنے کاموں کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا. آگے چلتے ہیں جیمنائی. جیمنائی آپ کا یہ مہینہ جو ہے وہ آپ کو کہہ لیں کہ 11واں گھر میں، اور 11واں گھر آپ کا وہاں پہ سن بھی ہے، جوپیٹر بھی ہے، مرکری بھی ہے، اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں گیا ہوا. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جب 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جائے تو کیا ہوتا ہے. 11واں یہاں پہ آپ کا یہ اتنی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ پورے سال میں اتنا اچھا اور اس کو مہینہ نہیں ہوگا جو یہ اپریل کا مہینہ ہے. اگر آپ میرا سال کی پروڈکشن والا پروگرام دیکھیں تو اس میں بھی میں نے اپریل پہ کافی زور دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ دوسروں کی مداخلت سے جب 11ویں کا لارڈ اٹھتا ہے اور پہلے گھر جاتا ہے، اور تو دوسروں کی مداخلت، دوسروں کی وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے. آپ کے اندر کوئی میگنیٹک اٹریکشن ہوگی جس سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. کیونکہ جوپیٹر اور سن اور مرکری وہاں پہ ہے تو آپ کے اندر ایک شکل سے ہی آپ بڑے دیالو سے نظر آئیں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. بڑے بہن بھائیوں سے جڑے تعلقات، مفاد آپ سے جڑے رہیں گے. اور آپ اپنے چنے ہوئے دوست، جو آپ کے مرضی کے دوست، جو آپ کے اپنی دل سے دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ شراکت داری کا پروگرام بھی بنائیں گے. وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو ہر قسم کا معاشی فائدہ سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فوائد پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اور کیا چاہیے آپ کو، اور دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے. آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مکنت ایسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ ہائے زندگی کے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. اچھا، اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ جوپیٹر اور سن جب بیٹھتا ہے اکٹھا تو بندہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں سنسیئر ہو کے ایگزیکٹو ایبلٹی اس کی بڑھ جاتی ہے. ہر ایک کے ساتھ بہت احترام سے، عزت سے پیش آئیں گے اور آپ اپنی ریپوٹیشن اور آنر کو بڑھانے کی کوشش کر لیں گے. وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا اور ڈیووٹڈ قسم کے ہوں گے. یہاں 11واں گھر ہے تو 11واں آپ کی، یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، 11واں گھر بندے کی ہوپس کا ہے.
تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ہوپس پوری ہونے کے چانسز جو بھی آپ نے کوئی رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری دینی جس سے آپ کہیں گے یا اللہ کیا بات ہے، آپ نے روزوں کی برکت میں مجھے یہ کچھ مل گیا۔ سکسیس ان الیکشن، وہ الیکشن تو ویسے ڈیلے ہو گیا، لیکن الیکشن میں آپ کو اگر اس میں آپ جب آپ ہلکے ہلکے میں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی یہاں پہ مل جائے گا۔ اچھا، آپ کے لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ بیٹھے بندہ روزے میں بیٹھے بندہ کان میں کوئی چیز مار لیتا ہے یا جلدی میں جائے تو کندھا لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ پرابلم آ جائے گا۔ امبیشیس اینڈ وشز پورے ہونے کا یہ مہینہ ہے، اور کوئی نہ کوئی اچھا یہاں پہ آپ کے وائف کی طرف سے آپ کا رول جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا، بیگم کی وجہ سے کوئی ایسا فائدہ ملے گا جیسے کہ کہیں واہ بیگم کا، وہ جیسے زیزی کرتا تھا نا کہ اپنے اوپر پھول ڈالتا واہ زیزی واہ زیزی، تو آپ اپنی بیگم پہ پھول ڈالیں گے، واہ بیگم کیا بات ہے، تمہاری وجہ سے آج میرا نا جیک پاٹ لگ گیا، مجھے فائدہ ہو گیا، میری یہ خواہش پوری ہوگی۔ تو جیمنائی آپ اپنی بیگم سے بنا کے رکھیے گا، اور کیونکہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز، یہ بڑوں کا، ایلڈرز کا، نانا نانی، دادا دادی، خالہ خالو، جو بھی آپ کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ لوگ آپ ان کی عزت کریں گے، وہ آپ کی عزت کریں گے، اور آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی ان میں بیٹھ کے کہ بزرگوں کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ ہاں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ ابھی تک اکیلے ہیں، سنگل ہیں، تو وہ بڑے کہیں گے کسی افطاری پہ اکٹھے ہوں گے تو کہیں گے آپ کی والدہ کو یا آپ کے والد کو کہیں گے اوے منڈے دا ਵਿਆਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ کہ سوچو اس دے بارے کی تسی لیٹ کری جا رہے ہیں۔ اچھا فلاں دا اگر آپ لڑکا فلاں کی لڑکی نے ماسٹر کر لیا تو اس کے ساتھ نہ بات کر لیں، وہ ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ نہ بات کر لیں، یا فلاں کے بیٹے نے وہاں پہ جاب مل گئی ہے، گریڈ 17 کی نوکری ہے یا اس قسم کی نوکری، اچھا بزنس چل گیا، تو میں اس سے بات کرتے ہیں، چلے بچے کی شادی کو طے کرتے ہیں، آگے بہت لیٹ ہوگی۔ تو اس قسم کی باتیں بھی اس مہینے میں بابرکت مہینے میں آپ کو سننے کو ملیں گی، لہٰذا یہ جیمنائز اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے گا، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ جی کینسیرین، یہ مہینہ اپریل کا آپ کے لیے کیسا ہوگا؟ یہ مہینہ آپ کا چوتھے گھر میں، کنسیرین کے لیے تو یہ مہینہ بہت ہی کچھ دینے جا رہا ہے، بہت ہی کچھ دینے جا رہا ہے۔ اب آپ 10واں گھر سن بھی ہے، 10ویں گھر میں مرکری بھی ہے، 10ویں گھر میں جوپیٹر بھی ہے، تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ اور اس کا لارڈ ویسے چوتھے کا لارڈ 10ویں کا لارڈ جب 12ویں گھر میں جاتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑے گا، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کوشش کریں گے کوئی خفیہ سرگرمیوں پہ جا کے، کوئی ہڈن افیئر میں جا کے، کوئی اپنی نفساتی خواہش پورا کرنے کے لیے دوسروں سے چھپ کر جانے کے کوئی نہ کوئی اخراجات کرنے کی کوشش کریں گے، اور کنفیوز اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کچھ کام آپ خفیہ کاروبار وہ چھپا کے رکھیں گے، اور یہ آپ کو یہ ڈر لگے رہے گا یہ باتیں میری سامنے نہ آ جائیں، ڈسکلوز نہ ہو جائے، تو اس قسم کی چیزیں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں۔ یا آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ کمائی ہوئی دولت کہیں کو پتہ نہ چل جائے، بیسمنٹ میں 50 کروڑ پڑے ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، فیکٹریوں کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی فٹیک نہ پڑ جائے جس سے کوئی جائیداد فروخت نہ ہونی پڑ جائے، تو یہ ایک چیز، یہاں بیماری آ جائے تو اسپتال کا بل بھرنا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، چانسز آر دیئر، کیونکہ جب 10ویں کا لارڈ اٹھ کے 12ویں میں جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے، بٹ یہاں پہ کیونکہ جوپیٹر بیٹھا ہے سن کے ساتھ، مرکری کے ساتھ، تو یہ بھول جائیں کہ آپ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں جائیں گے، جوپیٹر آپ کو جانے نہیں دے گا، اس کی وجہ کہ آپ اس طرف جاتے ہوئے خوف خدا آپ کے اندر بہت آئے گا اور آپ رک جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا پریکاشنز، ایکسکیوز می۔ اب 10واں گھر اسٹیٹس کا ہے، 10واں گھر بزنس کا ہے، ویلتھ کا ہے، آکوپیشن کا ہے، فیم کا ہے، آپ کی ریکوگنائزیشن کا ہے، اور جوپیٹر ادھر بیٹھا ہے، بڑے آب و تاب سے بیٹھا ہے، تو لہٰذا اس مہینے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، پروموشن کے بارے میں، اسٹیٹس کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں،
کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اپریل میں بورڈ ہوتا ہے آرمی کا بھی، تو ریویو بورڈ بھی، تو یہ جو کنسیرین ہے ان کو 100% چانسز ہو گئے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنے بورڈ میں نکل کے اپنے اگلے رینک میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی دوسرے محکموں میں بھی جو بھی پروموشن یہ بھی بورڈ ہوگا آپ کو فیور مل جائے گی۔ اگر آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں تو آپ کا باس آپ پہ بڑا مہربان ہوگا، آپ کو اپریشیٹ کرے گا، کوئی بونس بھی دے گا، کوئی ایکسٹرا آپ کو پے بھی بڑھا دے گا، یہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کا قد کاٹ کو اٹھا دے گا، باس بھی بڑا مہربان ہوگا آپ کا۔ 10واں گھر آپ اچھا یہاں پہ پھر آپ بڑے دیالو قسم کے ہوں گے۔ اب جوپیٹر اور سن کا کمبینیشن آپ کو بہت زیادہ آپ کو سنسیئر بھی بنائے گا اور آپ کو بڑا کہتے ہیں ڈیووٹیڈ بھی بنا دے گا، آپ بڑے خصوص سے کام کریں گے، بڑے آنر اور ریپوٹیشن کا خیال کریں گے، اور اس میں اضافہ بھی ہوگا، ڈپلومیسی آپ کے اندر بہت ہوگی۔ تو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے، آپ کو اسٹیٹس سے نوازے گا۔ تو اس لیے یہ دا بیسٹ ٹائم یہاں پہ آپ کی اگر آپ پولیٹیکل کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کی پولیٹیکل پاور بہت ہوگی، اپنے حلقے میں جائیں گے، لوگ آپ کو بہت ہی رسپانس دیں گے اور آپ کی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوگا۔ وہ لوگ جو انتظامی امور میں جج اتھارٹی، ان کو بھی کمانڈ میں ان کی بہتری آ گئی۔ اور یہ مہینہ جیسے پچھلے مہینے سے پولیس والوں کے لیے بہت بھاری تھا، تو یہ مہینہ بھی ان کو سکون سے گزرے گا، کسی قسم کا پریشر کوئی نہیں۔ روزے رکھیے، موجیں کریے گا، اب آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ مئی کے مہینے میں جا کے آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ضرور ملے گا، یہ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں۔ اینی ہو، یہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی ایگزیکٹیبلٹی جیسے میں نے پہلے کہا بہت زیادہ ہوگی، اوریٹوریکل ابیلٹی، سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ، سوچیں آپ کی بڑی پازیٹیو ہوں گی، ڈیلیور کریں گے ہر کام کو بڑے خشوع سے اور جلدی کر کے مکمل کر کے پھر بیٹھیں گے، کوئی کام ڈیلے نہیں ہوگا، لیٹ نہیں ہوگا، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑیں گے، اور بڑا آپٹیمسٹک ہوں گے۔ اگر آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیالات آتے ہیں تو وہ آپ اٹھا کے باہر مار دیں گے۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جب کسی محفل میں جاتے تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہوں، اور اگر نہ کھڑے ہو تو وہ بڑا فیل کرتے ہیں۔ بٹ ان دنوں میں، اس مہینے میں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کو بڑی امپورٹنس دیں گے، آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ کو ایسی جگہ پہ بٹھائیں گے جہاں پہ آپ یو فیل آنر۔ آپ آئے، آگے آ کے بیٹھیں، یہ آپ کو پلیٹ بھی خود پکڑائیں گے، آپ کے پاس چل کے کھانے ڈیوٹی لگا دیں گے، اور بیٹا انکل کو یا اس آنٹی کو یا اس جو بھی انکل آنٹی تو میں نے اپنے نام پہ رکھ کے کہہ دیا، لیکن بعض لوگ کہیں گے میں اتنی عمر کا ہوں، انکل کہاں سے بن گیا، تو یعنی جو بھی ہے بیٹا ان کو چیزیں ڈال کے دو، ان کو افطاری کرواؤ، ان کو یہ پانی بھی پہنچاؤ، ادھر یہ کرو، تو اس قسم کے فکرے سننے کو ملیں گے۔ تو کینسیرین انجوائے کیجیے گا، دا بیسٹ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کسی قسم کا وہ کہہ لیں کہ نہیں ہے کہ جس سے آپ پریشان ہوں یا کچھ آپ کو کوئی پرابلم آئے۔ تو یہ جو مہینہ آپ کو، یہ جو پارٹ 1 کے لوگ ہیں دے ول ڈیفینیٹلی ول بی بینیفٹڈ، قدرت بھی مہربان ہوگی، عبادات میں بھی مصروفیت رہے گی، اور کافی دیالو قسم کے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر پہ میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ کافی راشن بانٹا، مجھے کافی فیڈ بیک آیا، تو اس کا تو ثواب جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ابھی بھی مہینہ چل رہا ہے، اگر حسب توفیق کسی کو روزہ کھلا دیجیے گا، حسب توفیق کسی کو راشن لے دیجیے گا، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ اور برکت ڈال دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔